نکالے مرکات شریف کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں والفرقۃ الناجیہ ہم اہل السنہ ہم اہل السنۃ البیضاء المحمدیہ والطریقۃ النقیۃ الاحمدیہ۔ آپ فرماتے ہیں فرقہ ناجیہ جو نجات پا جانے والا فرقہ ہے، وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرماتے وہ فرقہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکدار سنت کو اپنانے والا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری سنت کو اپنانے والا ہے، اور صاف رستہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے اس پر وہ گامزن ہے۔ یہ فرقہ ناجیہ کی پہچان آپ نے اولا ارشاد فرمائی۔ پھر آگے چلتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صاف رستہ عطا کیا ہے نا، صاف رستہ عطا کیا ہے، وہ دو طرح ہے، وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن، تیسرا ان دونوں کا خلاصہ ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَهَا ظَاهِرٌ سُمِّيَ بِالشَّرِيعَةِ شِرْعَةٌ لِلْعَامَّةِ۔ آپ فرماتے اس رستے کے لیے ایک ظاہر ہے، اسے شریعت کہا جاتا ہے، اور وہ عوام کے ساتھ خاص ہے، اور وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ عوام کے ساتھ خاص ہے۔ اور وہ باطن، دوسرا باطن ہے، سمیہ بالطریقۃ، اسے طریقت کہا جاتا ہے، منہاج للخاصہ، وہ خاص لوگوں کا رستہ ہے، وہ خاص لوگوں کا طریقہ ہے، وہ خاص لوگوں کی راہ ہے۔ تیسرا آپ فرماتے تیسرا ان دونوں کا خلاصہ ہے، تیسرا ان دونوں کا خلاصہ ہے، خصت باسم الحقیقہ، جسے حقیقت کہا جاتا ہے، جسے حقیقت کہا جاتا ہے، معراج للاخص الخاصہ، یہ خاص الخواص لوگوں کا خاصہ ہے، ایک ہوتے عام، ایک ہوتے خاص، ایک ہوتے خاص الخاص، یہ خاص الخاص لوگوں کا راستہ ہے۔ شریعت اور طریقت ان دونوں کا ایک خلاصہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حقیقت۔ وہ حقیقت جو ہے وہ خاص الخاص لوگوں کا راستہ ہے۔ مطلب علامہ رحمہ اللہ یہاں پر تطبیق فرما رہے، جدائی نہیں کر رہے۔ آپ کا اس بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت، طریقت، حقیقت یہ ایک ہی ہیں، ان کے اندر کوئی جدائی نہیں ہے، ظاہراً کوئی تعارض نہیں ہے، بالکل کوئی تعارض نہیں ہے، لفظاً صرف فرق ہے، معنوی طور پر یہ سب جمع ہے، معنوی طور پر یہ سب جمع ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَالْأَوَّلْ نَصِيبُ الْأَبْدَانِ مِنَ الْخِدْمَةِ، فرماتے ہیں پہلا یعنی شریعت جو ہے وہ جسموں کا حصہ ہے جو خدمات سر انجام دیتی ہے، اور وہ ثانی نصیب القلوب من العلم والمعرفہ، اور ثانی جو ہے وہ علوم اور معرفت سے دلوں کا حصہ ہے، وہ علوم اور معرفت سے دلوں کا حصہ، وہ کیا ہے؟ وہ طریقت ہے۔ تیسری چیز جو خلاصہ ہے فرمایا والثالث نصیب الارواح من المشاہدۃ والرؤیۃ، فرماتے ہیں تیسری جو چیز ہے وہ مشاہدہ اور رؤیت، وہ روح کا نصیب ہے، وہ روح کا حصہ ہے۔ وہ کس کا حصہ ہے؟ وہ روح کا حصہ ہے۔ والشریعۃ امر بالتزام العبودیہ، شریعت جو ہے عبادت کے التزام کا نام ہے، شریعت عبادت کے التزام کا نام ہے۔ اور والحقیقت مشاہدۃ الربوبیہ، اور حقیقت جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے کا نام ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے کا نام ہے۔ گویا آپ رحمہ اللہ شریعت کو حقیقت کی سیڑھی سے تعبیر فرما رہے ہیں، شریعت ہوگی تو حقیقت ہوگی، شریعت نہیں تو حقیقت نہیں مل سکتی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ اسے نصیب ہوگا جس کے پاس شریعت ہوگی، جس کے پاس کیا ہوگی؟ شریعت ہوگی، ظاہری عمل ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، بالکل آپ ظاہری جتنے بھی اعمال، افعال، احکام ہیں ان سے آپ روح گردانی کر کے آپ جی رب تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے والے بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ آج کل ہمارے ہاں جو پیر پائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں جو پیر پائے جاتے ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے۔ دو طرح کے پیر پائے جاتے ہیں، دو طرح کے نظریہ رکھنے والے پیر پائے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن مدینے میں پڑھتے ہیں، یہاں نہیں پڑھتے، یہ پہلا طبقہ۔ دوسرا طبقہ وہ کہتا ہے جی نماز ہے ہی نہیں، نماز ہے ہی نہیں، اپنے مریدوں کو تلقین کرتے بابا نماز مت پڑھا کرو، نماز مت پڑھا کرو، ہم ہیں نا تمہارے پیچھے، سب چیز کے بارے ہم ہیں، اللہ کے بندے ہم بھی تو نماز نہیں پڑھتے، دیکھو ہم معراج پر پہنچ گئے، بلندیوں کی معراج ہمارا نصیب ہے، فلہذا ہم نے جو رتبے حاصل کیے ہیں وہ حقیقت کی بنا پر کیے ہیں، شریعت کی بنا پر نہیں کیے، الیاذ باللہ۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے التزام ہی سے حقیقت کی روشنی ملتی ہے، وگرنہ حقیقت کی روشنی نہیں ملتی۔ جس کے پاس شریعت نہیں اس کے پاس طریقت نہیں، جس کے پاس طریقت نہیں اس کے پاس حقیقت نہیں، اور جس کے پاس حقیقت نہیں وہ معرفت سے محروم ہو گیا، اسے معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ آگے چلیے،
پھر آگے فرماتے ہیں میاں فکل شریعت غیر مؤیدۃ بالحقیقہ فغیر مقبول، فرمایا ہر وہ شریعت جس کی تائید حقیقت کے ساتھ نہیں ہوتی، ہر وہ شریعت جس کی تائید حقیقت کے ساتھ نہیں ہوتی وہ غیر مقبول ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وَكُلُّ حَقِيقَةٍ غَيْرِ مُقَيَّدَةٍ بِالشَّرِيعَةِ فَغَيْرُ مَحْصُولٍ، فرماتے اور ہر وہ حقیقت جو شریعت کے ساتھ مقید نہیں ہے اس کا حصول بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ شریعت حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، شریعت طریقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، شریعت معرفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے معرفت، طریقت، حقیقت یہ شریعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مطلب شریعت ہوگی تو حقیقت ملے گی، طریقت ملے گی، پیری ملے گی، ہاں جی وہ پیری والا رتبہ ملے گا۔ اگر شریعت نہیں ہے تو وہ پیری نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ پیری نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر مبنی الہام نہیں ہے، وہ شیطانی مدد ہے۔ وہ کون سی مدد ہے؟ وہ شیطانی مدد ہے۔ ایسے پیروں کے ہاتھوں پر بیعت کرنا حرام ہے، حرام ہے اور سخت حرام ہے، جو شریعت کی مخالفت کر کے طریقت اپنا کر حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں اور پھر معرفت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایسے بد نصیب کبھی پہنچ نہیں سکتے، ایسے بد نصیب کبھی پہنچ نہیں سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ آگے چلیں، امام غزالی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں فمن قال ان الحقیقت تخالف الشریعت او الباطن یناقض الظاہر فهو الى الكفر اقرب منه الى الایمان، فرمایا جس بندے نے یہ کہا کہ یہ حقیقت جو ہے شریعت کے مخالف ہے، شریعت کے مخالف ہے، حقیقت اور چیز ہے میاں، شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، مطلب جس بندے نے ان کے درمیان تقسیم کرنے کی کوشش کی، انہیں بانٹنے کی کوشش کی، امام غزالی سرکار فرماتے ہیں فَهُوَ إِلَى الْكُفْرِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى الْإِيمَانِ، ایسا شخص ایمان کے بجائے کفر کے زیادہ قریب ہے، ایمان کے بجائے کفر کے زیادہ قریب ہے۔ آپ فرماتے ہیں بدبختو شریعت بھی ایک ہے، طریقت بھی ایک ہے، معرفت بھی ایک ہے، حقیقت بھی ایک ہے، فقط احوال کا فرق ہے، فقط احوال کا فرق ہے، مراتب کا فرق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر شریعت کے طریقت مل جائے اور بغیر طریقت کے حقیقت مل جائے اور بغیر حقیقت کی معرفت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ان کے درمیان تقسیم کرے گا، انہیں بانٹے گا، آپ فرماتے ہیں وہ ایمان کے بجائے کفر کے زیادہ قریب ہے، وہ ایمان کے بجائے کفر کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ معاف کرے آج کل کے پیروں سے، اللہ معاف کرے، ان کا عقیدہ ہے اکثر جو حلا جو ہیں ان کا عقیدہ ہے بھی نماز مت پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اس طریقے سے پڑھنے کا تو حکم نہیں دیا، ایسے ہی روزے مت رکھو، ایسے ہی حج مت کرو، بس پیر کی زیارت کرتے رہو، مطلب شریعت چھوڑ کر پیر کی زیارت کرنے سے حقیقت مل جاتی ہے، الیاذ باللہ۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ملتا ہے عقیدہ، ایسے مشائخ ہمیں ملتے ہیں، جہل مشائخ، حالانکہ سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر مراتب از شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم، آپ فرماتے ہیں مجھے جو بھی مرتبہ ملا ہے نا وہ شریعت سے ملا ہے، جو بھی مرتبہ ملا ہے مجھے شریعت سے ملا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مخلوق کی خدمت سے ملا ہے، جو بھی ملا ہے رتبہ کس سے ملا ہے؟ شریعت سے ملا ہے، اور شریعت کو میں نے اپنا پیشوا بنا لیا، شریعت کو میں نے اپنا پیشوا بنا لیا۔ مطلب شریعت کو پیشوا بناؤ گے تو طریقت ملے گی، پیری ملے گی، حقیقت ملے گی، معرفت ملے گی۔ اگر شریعت کو پیشوا نہ بناؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور یہ جملہ اسلاف کا یہی طریقہ ہے، جملہ اسلاف کا یہی طریقہ ہے۔ کس کا میں آپ کو حوالہ دوں؟ جو بھی ادنا سی معرفت رکھتا ہے، ادنا سی حقیقت سے آشنا ہے، ادنا سا بھی حق کا ادراک رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے درمیان تناقض نہیں ہے، ان کے درمیان فرق نہیں ہے، فرق نہیں کرے گا مگر جاہل، فرق نہیں کرے گا مگر جاہل۔ یہ جاہل کی صفت ہے کہ وہ ان کے درمیان فرق کرے گا، وگرنہ علم والا ادنا سا بھی اگر ادراک رکھتا ہے تو وہ ان کے مابین فرق نہیں کرے گا۔ آگے چلیے، امام ابو نعیم حضرت جنید بغدادی کا قول نقل کرتے ہیں، امام ابو نعیم اصفہانی المتوفی 430 ہجری، آپ رحمہ اللہ
حضرت جنید بغدادی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں الطرق کلھا مسدودہ، الطرق کلھا مسدودہ عن الخلق الا علی من اقتدى اثر الرسول واتبع سنتہ ولازم طریقتہ۔ آپ فرماتے ہیں مخلوق پر تمام راستے بند ہیں، مخلوق پر تمام راستے بند ہیں سوائے اس کے جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑا، فقط اسی کے لیے راستہ کھلا ہے، باقی کسی بھی شخص کے لیے راستہ کھلا نہیں ہے، فقط اسی کے لیے کھلا ہے جو مکمل طور پر متبع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھی یہ کیسی پیری ہے، یہ کیسی طریقہ ہے جس میں شریعت کو پس پشت ڈال دیا جائے، قرآن کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے؟ ہاں جی، قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اگر پیری ملتی تو سب پیر ہوتے، تو سب پیر ہوتے، پہلے بھی یہی عمل کرتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ سب جہل تھے، یہ عالم ہے، یہ جہل عالم ہے، یہ جہل پیر ہے۔ کیا پیر اس طرح ہوا کرتے ہیں، شریعت کو پس پشت ڈال کر طریقت اپنایا کرتے ہیں؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے آگے چلیے، حضرت بہت بڑا حوالہ علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ، آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، پیرانے پیر کہا جاتا ہے نا، پیرانے پیر، یہ جوہلا بھی مانتے ہیں، یہ جوہلا بھی مانتے ہیں، ان کی 11ویں کرتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جمیع الاولیاء لا یستمدون الا من کلام اللہ ورسولہ ولا یعملون الا بظاہرہما۔ آپ فرماتے ہیں جتنے بھی اللہ کے یار ہیں، جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی پیر ہیں، وہ جب بھی مدد لیتے ہیں تو رب کے کلام سے مدد لیتے ہیں، یہ مصطفیٰ کے فرمان سے مدد لیتے ہیں، یا مصطفیٰ کے فرمان سے مدد لیا کرتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو زہر ہے اسے اپناتے ہیں، اسے اپناتے ہیں، چھوڑ نہیں دیتے، مطلب شریعت کو چھوڑ نہیں دیتے، شریعت کو چھوڑ کر معرفت کی طرف، حقیقت کی طرف، طریقت کی طرف راہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ پہلے شریعت کو مکمل طور پر اپناتے ہیں، شریعت کو مکمل طور پر اپناتے، اپنا کر پھر آگے پیری کی طرف جاتے ہیں، پھر آگے طریقت کی طرف جاتے ہیں، پھر آگے حقیقت کی طرف جاتے ہیں، پھر معرفت کی طرف جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے پیران پیر کا قول۔ پیران پیر یہ فرمائیں کہ جب تک شریعت نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا، جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ سب سے پہلے شریعت والے تھے، وہ سب سے پہلے شریعت والے تھے، اس کے بعد وہ اہل حقیقت بنے ہیں، اس کے بعد وہ اہل طریقت بنے، اور آج کل کے جو حالات 11ویں بھی انہی کی کرتے ہیں، ہاں جی، ختم درود بھی انہی کا دلواتے ہیں، اور عمل بھی ان کی تعلیم پر نہیں کرتے۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے آگے چلتے جائیے، حضرت احمد بن محمد الحسین، یہ شاعر ابن عربی ہیں، یہ شاعر ابن عربی ہیں، آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَقِيقَةَ إِنَّمَا هِيَ لُبُّ الشَّرِيعَةِ، فرماتے ہیں بے شک حقیقت شریعت کا خلاصہ ہے، خبردار حقیقت کو شریعت سے دور مت کرنا، یہ شریعت ہی کا خلاصہ ہے۔ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْحَقِيقَةِ وَالشَّرِيعَةِ كَالرُّوحِ لِلْجَسَدِ، فرماتے ہیں بے شک حقیقت اور شریعت کی مثال ایسے ہے جیسے روح کی مثال جسم کے لیے، روح کی مثال جسم کے لیے، فالشریعت کالجسد، پس شریعت جسم کی طرح ہے، اور والحقیقت کالروح، اور حقیقت روح کی طرح ہے، اور حقیقت روح کی طرح ہے۔ کالشریعہ بلا حقیقت جسد بلا روح، شریعت کو حقیقت کے بغیر لانا یہ جسم کو بلا روح کے رکھنا ہے، یہ جسم کو گویا کہ بلا روح کے رکھنا ہے، اور والحقیقت بلا شریعت روح بلا جسد، اور حقیقت کو شریعت کے بغیر رکھنا یہ روح کو جسم کے بغیر رکھنا ہے۔ جس طرح روح جسم کے بغیر نہیں ویسے جسم روح کے بغیر نہیں، گویا کہ آپ فرمانا چاہتے ہیں جس طرح شریعت حقیقت سے دور نہیں ویسے ہی حقیقت شریعت سے دور نہیں، دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں۔ یہ جہل ہی ہوگا جو ان کے مابین فرق کرے گا، وہ جہل ہی ہوگا جو ان کے مابین فرق کرے گا، تناقض پیش کرے گا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ کے بندے ان سے بچیں آپ، یہ جہالت کا نچوڑ ہے، جہالت کا خلاصہ ہے۔ شریعت کے بغیر بھی کچھ ملتا ہے یار، اگر شریعت کے بغیر کچھ ملتا تو یوں ہی محنت کی اللہ والوں نے، یوں ہی محنت کی صحابہ کرام نے،
یوں ہی اللہ والے جی جنگلوں میں پھرتے رہے، یوں ہی پیران پیر نے 25 سال بغداد کے جنگلوں میں گزار دیے۔ اگر بغیر شریعت کے پیری مل جاتی، بیٹھے بٹھائے مل جاتی، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے مل جاتی، تو پیران پیر نے 25 سال کے جنگلوں میں کیوں گزارے؟ پتے کھا کر کیوں گزارا کیا؟ پتے کھا کر کیوں گزارا کیا؟ خیر لمبی گفتگو ہو جائے گی، آگے چلیے۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں، وہی شارح ابن عربی امام احمد بن محمد الحسینی، آپ فرماتے ہیں فلا قیام لہذا الا بہذا، فرماتے ہیں یہاں سے ثابت ہو گیا کہ شریعت اور طریقت ایک ہی ہیں، شریعت اور طریقت ایک ہی ہیں۔ فمن تشرع ولم يتحقق فقط تفسقا، فرماتے ہیں جس بندے نے شریعت حاصل کی اور اس نے طریقت کا سبق نہ لیا وہ فاسق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فاسق ہے۔ اور ومن تحقق ولم يتشرع فقط تزندق، اور جس بندے نے پیری مریدی اختیار کی، طریقت میں قدم رکھا، کس میں قدم رکھا؟ طریقت میں قدم رکھا، لیکن شریعت کو چھوڑ کر رکھا، فرمایا وہ زندیق ہے۔ تو کون ہے؟ وہ زندیق ہے۔ ثابت ہوا آج کے ایسے پیر زندیق ہیں جو شریعت کو چھوڑ کر حقیقت اپنانا چاہتے ہیں، شریعت کو چھوڑ کر طریقت میں قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ شریعت تو بابا پہلی سیڑھی تھی، پہلی سیڑھی، پہلے زیرو کو چھوڑ کر آپ سیدھا اوپر چلا جانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت پہلا سین ہے، شریعت اپناؤ گے تو حقیقت ملے گی۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ پھر آگے فرماتے ومن جمع بینہما فقط تحقق، جس بندے نے ان دونوں کو جمع کیا، پہلے شریعت حاصل کی پھر طریقت کے اندر قدم رکھا، فرمایا تحقیق اس نے حق کو پہچان دیا، اس نے حق کو پہچان لیا۔ اور ومن خرج عنہما فقد خرج عن دین اللہ، جس نے ان دونوں کے مابین فرق کرنے کی کوشش کی وہ اللہ کے دین سے نکل گیا، وہ اللہ کے دین سے نکل گیا۔ جو بھی شریعت اور حقیقت کے مابین فرق کرنے کی کوشش کرے گا، یہیں سے آپ نتیجہ اخذ کر لیجئے، یہیں سے آپ نتیجہ اخذ کر لیجئے کہ آج کل کی یہ پیر جو نمازوں سے روکتے ہیں، نمازوں کے بغیر درویشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نمازوں کے بغیر درویش بننا چاہتے ہیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور اچھائیوں کے بغیر وہ جو اللہ والے بننا چاہتے ہیں، یہیں سے آپ ان کے متعلق نظریہ اخذ کر لیجئے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟